وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ میانمار میں فوجی بغاوت اور آنگ سان سو کی۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ پیر 21 فروری کی الگ صبح میانمار کے فوجی ٹولے نے 8 نومبر 2020 میں منتخبہ عوامی جمہوری حکومت کو بے دخل کرتے ہوئے آنگ سان سو کی، اسٹیٹ کونسلر کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے انہیں اور صدر مملکت ون منٹ کو مقید کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دیا اور صدر مقام نیپٹ کے علاوہ تمام شہروں میں سڑکوں پر فوج کو اتار دیا۔ حالانکہ جمعہ 29 جنوری کو ہی اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ یورپین یونین بشمول امریکہ 16 ممالک نے میانمار میں ہونے والی اتھل پتھل کو محسوس کرتے ہوئے ممکنہ بغاوت پر اپنے تعلق خاطر کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ 50 سالہ فوجی حکمرانی کے بعد فوج کے تیار کردہ دستور ہی کے تحت، جس میں فوج اور سویلین حکومت کے درمیان اقتدار کی ساجھیداری تھی، کہ 10 سالہ پرانی حکومت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اسے اپنے منطقی انجام کو پہنچا دیا۔ فوجی سربراہ نے گزشتہ 8 نومبر کو ہوئے دوسری جمہوری انتخابی نتائج پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آنگ سان سو کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی (NLD) کی زبردست فتح پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ فوج کے مطابق پورے ملک میں انتخابی دھاندلیوں کے 10 ملین واقعات ہوئے ہیں، جن کی تحقیق کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے فوج نے الیکشن کمیشن سے دھاندلیوں کی جانچ کے لیے رائے دہندوں کی فہرست جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم الیکشن کمیشن نے گزشتہ جمعرات 28 جنوری کو اپنا بیان جاری کرتے ہوئے انتخابی عمل کو آزادانہ، منصفانہ، قابل بھروسہ، عوامی مرضی کا اظہار قرار دیا تھا۔ کمیشن نے جہاں انتخابی دھاندلیوں کے الزامات سے انکار کیا، وہیں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ گزشتہ 2015 کے انتخابی فہرست میں ہی کچھ خامیاں تھیں اور 314 شہروں سے وصول شدہ 287 شکایتوں کی جانچ کر رہا ہے۔ دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہزاروں روہنگیا مسلم اقلیت کو رائے دہی سے دور رکھنے پر الیکشن کمیشن کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انتخابی اعداد و شمار اور NLD کے ترجمان کے مطابق اس دوسرے انتخاب میں NLD کو پہلے انتخاب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ووٹ ملے۔ اس دوسرے انتخاب میں حکومت سازی کے لیے درکار 322 نشستوں کے مقابلے میں ایوان زیریں کی 476 کی نشستوں میں سے 399 77% نشستیں جیتی تھیں، جبکہ فوج کی حمایتی جماعت USDP کو صرف 33 نشستیں ملیں، جبکہ پارلیمنٹ کی 1/4 نشستیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2008 کے دستور کے مطابق فوج کے لیے محفوظ ہیں۔ آنگ سان سو کی دستور کی اس دفعہ میں ترمیم کرنا چاہتی تھی۔ 21 فروری کو پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی الہ صبح فوج آنگ سان سو کی کو گھر پر ہی نظر بند کرتے ہوئے حکومت کو بے دخل کر دیا۔ فوجی سربراہ من آنگ ہیلنگ نے چہارشنبے کو اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اگر دستور کا نفاذ صحیح طور پر نہ ہو تو وہ اس دستور کو ہی ختم کر دیں گے۔ میانمار کا اصل نام برما تھا، جس کا رقبہ 676,578 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان اور برما کے درمیان زائد از 1600 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ اس ملک کی آبادی 54 ملین ہے۔ اس ملک میں 130 نسلی گروہ ہیں۔ سب سے بڑا گروہ 68% بامار اور اس کی GDP $355 ملین ہے۔ 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد 1962 تک جمہوری سویلین حکومت تھی۔ 1962 سے 2011 تک 50 برسوں تک فوجی اقتدار رہا ہے۔ 2011 سے آنگ سان سو کی کا جمہوری اقتدار رہا۔ 1989 میں فوجی حکومت نے ملک کا نام بدل کر میانمار رکھا۔ چونکہ 1988 میں ہوئی عوامی بغاوت کی کوششوں کے بعد فوجی حکومت نے ملک کا نام بدل دیا،
لیکن امریکہ آج بھی اسے برما ہی کہتا ہے۔ اس نئی صورتحال پر آنگ سان سو کی نے عوام سے سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی اپیل کی تھی۔ چنانچہ عوام سڑکوں پر لال پٹیوں، جو کہ NLD کے جھنڈے کا رنگ ہے، کو لگا کر سڑکوں پر برتن اور ہارن بجاتے ہوئے رنگون کی سڑکوں پر اتر آئے۔ خصوصاً اساتذہ اور طلباء نے ملک بھر میں احتجاج کیا ہے۔ تاہم NLD نے حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے اس مسئلے کے پرامن بات چیت کے ذریعے حل پر توجہ دے رہی ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ فوج نے آنگ سان سو کی گرفتاری کی وجہ بیرونی ملک سے بلا اجازت واکی ٹاکی لانا بتایا ہے۔ اقتدار پر فوج کے قبضے کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ برطانیہ، یورپین یونین اور آسٹریلیا نے فوجی مداخلت کی سخت مذمت کی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے فوجی اقدام کو جمہوری اصلاحات پر شدید حملہ قرار دیا ہے، جبکہ جو بائیڈن صدر امریکہ نے میانمار پر تحدیدات عائد کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، جبکہ چین نے فوجی بغاوت پر سلامتی کونسل کے بیان کو جاری ہونے سے ہی روک دیا ہے اور اس بغاوت کو کابینی رد و بدل سے تعبیر کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اس بغاوت سے پہلے میانمار کے فوجی ٹولے نے چین سے مشورہ کیا تھا۔ ہندوستان نے فوجی مداخلت کی مذمت نہ کرتے ہوئے اس واقعے پر صرف گہرے تعلق خاطر کا اظہار کیا ہے۔ آنگ سان سو کی زندگی برما کے عوام کے لیے جذبہ ایثار و قربانی کی عظیم کہانی ہے، جو جمہوریت اور آزادی کے لیے کام کرنے والوں کو وجدان عطا کرتی ہے۔ آنگ سان سو کی نے 20 جولائی 1990 سے 13 نومبر 2010 کے 21 برسوں میں سے 15 برس قید و بند کی صحبتوں کو جھیلتے ہوئے گزارا ہے۔ 75 برس کی یہ خاتون 12 کتابوں کی مصنف ہے اور 24 بین الاقوامی ایوارڈز بشمول نوبل امن انعام 1991 اور ہندوستان کا جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی سوجھ بوجھ 1992 میں بھی حاصل کیا۔ نوبل انعام کی پوری رقم تقریباً 1.3 ملین امریکی ڈالر انہوں نے برمی عوام کی صحت و تعلیم کے لیے وقف کی۔ 2003 سے انہیں محض اس وجہ سے ان کے گھر پر نظر بند کیا گیا تھا کہ یہ جہاں جاتی عوام کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ سوکی کی اس عوامی شہرت سے پریشان فوجی حکومت نے انہیں نظر بند کرنے کو ہی واحد علاج سمجھا۔ سوکی کو نظر بندی کے دوران کن حالات سے گزرنا پڑا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مئی 2008 میں آئے نرگس طوفان سے جب برما متاثر ہوا تو سوکی کے گھر کی چھت بھی اڑ گئی اور الیکٹرسٹی منقطع ہوئی۔ اس کے باوجود حکومت نے ان کے آبائی نظربند گھر کی مرمت اور الیکٹرسٹی کی بحالی کو ضروری نہیں سمجھا اور سوکی نے موم بتیوں کی روشنی میں کئی راتیں گزاری۔ 19 جون 1945 کو جنم لینے والی آنگ سان سو کی اپنے والدین کی تیسری اور اکلوتی لڑکی ہیں۔ ان کے والد آنگ سان جدید برما کے بانی تھے، جنہوں نے 1947 میں انگریزوں سے آزادی کے حصول میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اسی سال جولائی میں ان کے مخالفین نے انہیں قتل کر دیا تو نئی حکومت میں سوکی کی ماں ڈاکن کوجی کو جگہ مل گئی۔ ان کی ماں ہندوستان اور نیپال کی سفیر بھی تھی۔ اسی ناطے 1960 سے 1964 تک سوکی کا رشتہ ہندوستان سے جڑ گیا۔ چنانچہ انہوں نے 1964 میں دہلی کے لیڈی شری رام کالج سے سیاسیات سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا۔ 1969 سے 1988 کے دوران انہوں نے ملک سے باہر رہ کر مختلف ملازمتیں کی، جن میں اقوام متحدہ کی ملازمت بھی شامل ہے۔ 1972 میں اس وقت بھوٹان میں مقیم برطانوی شہری ڈاکٹر مائیکل ایرس سے شادی کر لی، جن سے انہیں الیگزینڈر اور کم رولٹر 2 لڑکے تولد ہوئے۔ اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لندن میں ہی رہتے ہوئے 1985 میں انہوں نے لندن یونیورسٹی سے PhD کی تکمیل کر لی۔ 1988 میں اپنی بیمار ماں ڈھاکنی کو دیکھنے کے لیے رنگون آئیں اور نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی میں شامل ہو کر جمہوری تحریک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد سے وہ پھر کبھی ملک سے باہر نہیں گئی۔ 1997 میں ان کے شوہر کے لندن میں غدود کے کینسر سے شدید متاثر و علیل ہونے کے باوجود وہ برما سے باہر نہیں گئے، اور جب انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے ہاں بلانا چاہا تو فوجی حکومت نے انہیں ویزا نہیں دیا، حتیٰ کہ
فوجی حکومت نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کوفی عنان اور پوپ جان پال دوم کی اپیلوں کو بھی رد کرتے ہوئے ان کے شوہر کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اور سو کی کو ہی اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا اور ان کی عارضی رہائی عمل میں لائی۔ اس کے باوجود آنگ سان سو کی نے اس خوف سے کہ ایک مرتبہ ملک سے باہر جانے پر ان کے ملک میں دوبارہ داخل ہونے پر کہیں امتناع نہ عائد کر دیا جائے، اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے بھی ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان کے شوہر مارچ 1999 میں انتقال کر گئے۔ آج بھی ان کے 2 فرزند لندن میں رہتے ہیں۔ سو کی اور ان کے شوہر ڈاکٹر مائیکل ایریس کی آخری ملاقات کرسمس کے موقع پر 1995 میں ہوئی تھی، جبکہ وہ کرسمس منانے برما آئے تھے۔ اس طرح سو کی ملک میں جمہوریت کے لیے جاری جدوجہد کے راستے میں اپنے شوہر کی محبت کو بھی قربان کرتے ہوئے قید و نظر بندی کی زندگی پر ہی قانی رہے۔ 8 اگست 1988 کو عوامی بغاوت، جو 8888 کے نام سے جانی جاتی ہے، سے شہرت حاصل کی۔ ستمبر 1988 میں NLD کی تشکیل اور اس کی جنرل سیکریٹری بننے کے بعد فوجی حکمرانوں نے انہیں جولائی 1989 میں پہلی بار قید کیا تھا۔ اس کے بعد سے درمیان کے وقتاً فوقتاً 6 سال کے عرصے کو چھوڑ کر وہ 15 برس قید میں رہ کر ملک کے عوام کی ایک طرف محبوب قائد بن گئی تو دوسری طرف ساری دنیا کے جمہوریت کے علمبرداروں کے لیے ایک علامت اور قربانیوں کی لازوال مثال بن گئی۔ برما کے حکمران فوجی ٹولے نے آنگ سان سو کی کو عوامی زندگی اور سیاست سے دور رکھنے کی جتنی کوششیں کی، وہ عوام اور سیاست سے اتنی ہی قریب ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 13 نومبر 2010 کو ان کی رہائی کے وقت شام 6 بجے بھی ہزاروں عوام ان کی رہائش گاہ پر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑے اور حکمران فوج کو ہی ان کے گھر کے اطراف کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہاتھوں میں سو کی تصویر اٹھائے ان کے گھر کے طرف بڑھنے والے عوام فوجی حکمرانوں کی خفیہ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ویڈیوگرافی سے بھی بے نیاز تھے۔ ان کی رہائی پر تبصرہ کرتے ہوئے روزنامہ ہندو نے اپنے 17 نومبر کے دائرے میں لکھا ہے کہ آنگ سان سو کی بالآخر رہا ہو گئی۔ دنیا نے راحت کی سانس لی کہ میانمار کے آمر فوجی ٹولہ نے اس باہمت خاتون کو رہا کیا ہے، جس نے اپنے ملک میں جمہوریت کو لانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے دور کی حقیقی سورما ہے اور ان کی رہائی سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ فوجی ٹولے کی میانمار پر گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور جمہوریت کی طرف تبدیلی کا عمل اب قریب ترین ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ برما کی ظالم فوجی حکومت نے 7 نومبر 2010 کو جبراً اور ایک طرفہ انتخابات کروانے اور نتائج کے اعلان کے بعد 13 نومبر 2010 کی شام آنگ سان سو کی کو رہا کیا۔ یہ انتخابات 2008 میں کروائے گئے ریفرنڈم میں منظورہ نئے دستور کے مطابق منعقد ہوئے تھے۔ NLD نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا چونکہ NLD نے انتخابات کے لیے فوجی حکمرانوں کے سامنے کئی شرائط رکھی تھی، جن میں حکومت میں فوج کے اثر کو کم کرنے کے لیے دستور میں ترمیم، انتخابات کی بین الاقوامی نگرانی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی جیسے شرائط تھے، لیکن حکومت نے ان میں سے کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا اور منعقد ہونے والے انتخابات کو ایک طرفہ عمل کے طور پر پورا کر لیا گیا۔ چنانچہ صرف 35% رائے دہندوں نے ووٹ ڈالا اور میڈیا کی اطلاعات کے مطابق رائے دہندوں کے پولنگ بوتھز کو پہنچنے اور بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی بیلٹ باکس بھرے ہوئے تھے۔ سوائے چین کے کسی اور ملک نے ان انتخابات کی نگرانی کے لیے اپنا مبصر برما روانہ نہیں کیا۔ یہ انتخابات ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں نہیں بلکہ فوجی حکومت کے مقرر کردہ کمیشن کی نگرانی میں منعقد ہوئے تھے۔ اس کمیشن کی جانب سے حکمران یونین سولیڈرٹی پارٹی USDP 80% ووٹوں سے منتخب ہو گئی اور 25% پارلیمنٹ کی نشستیں سبکدوش فوجی عہدیداروں کے لیے مختص تھیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے فوجی وزیر اعظم تھین سین نے اپنے فوجی عہدے سے استعفیٰ دے کر ان انتخابات میں حصہ لیا تھا۔
ان کے علاوہ 20 دیگر فوجی عہدیداروں نے بھی فوج سے استعفیٰ دے کر اس انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ اس پورے انتخابی عمل کی اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپین یونین نے بھرپور مذمت کی تھی۔ ہندوستان نے ان انتخابات کی نہ تو مذمت کی تھی اور نہ ہی انتخابات کی نگرانی کے لیے اپنا مبصر روانہ کیا تھا، بلکہ اس نے خاموش تماشائی پڑوسی کا رول انجام دیا۔ جس وقت اوباما ہندوستان کے دورے پر ممبئی میں تھے، اسی دن برما میں انتخاب منعقد ہو رہے تھے۔ ہندوستان کی اس خاموشی پر اوباما نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب کے دوران ہندوستان کو لتاڑا بھی ہے۔ آنگ سان سو کی نے بھی 23 نومبر کو انڈین ایکسپریس کے رپورٹر سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے ہندوستان کے رویے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں، "مجھے ہندوستان سے دکھ پہنچا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ مہاتما گاندھی اور نہرو کے اصولوں پر گامزن رہتے ہوئے ہندوستان میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب وہ اور ان کی پارٹی ہندوستان کے ساتھ تازہ بات چیت کی امید رکھتی ہے۔" 2015 کے انتخابات میں آنگ سان سو کی NLD نے 59% ووٹ اور پارلیمنٹ کی 392.21% نشستیں حاصل کرنے کے بعد انہیں صدر کے عہدے سے دور رکھتے ہوئے ان کے لیے اسٹیٹ کونسلر کا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ آنگ سان سو کی یہ قربانیاں جنوبی افریقہ کی افریقن نیشنل کانگریس کے صدر نیلسن منڈیلا سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ منڈیلا نے 28 برس جیل میں رہ کر رنگ و نسل کے امتیازات کی پالیسی کے خلاف جدوجہد کی تھی اور انہیں بشمول ہندوستان ساری دنیا کی حمایت حاصل تھی، لیکن آنگ سان سو کی کے معاملے میں بہت سے ممالک خاموش رہے۔ ایک مختصر وقفے کی رہائی کے دوران آنگ سان سو کی نے ایک تقریر کی تھی جو "یہ خوف، یہ آزادی" کے نام سے مشہور ہوئی۔ تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقتدار نہیں جو بدعنوان یا رشوت خور بناتا ہے، بلکہ یہ خوف ہے جو رشوت خور بناتا ہے۔ اقتدار کھونے کا خوف ان کو بدعنوان بناتا ہے جو اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اور اقتدار کے تازیانوں کا خوف ان کو بدعنوان بناتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ حکومت کے رہنما بھی دلچسپ ہوتے ہیں، چونکہ وہی یہ جانتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ برما کا فوجی ٹولہ گزشتہ 21 برسوں سے عوام کو کبھی آزادی کا لالچ دے کر اور کبھی خوف دلا کر ان پر حکومت کرتا آیا ہے، لیکن آنگ سان سو کی حکومت کے تمام تازیانوں اور غیظ و غضب کے باوجود اپنے ارادوں سے نہیں ہٹے۔ نومبر 1996 میں ان کی مختصر آزادی کے دوران حکومت کے غنڈوں نے ان پر حملہ بھی کیا تھا، جس میں یہ بچ گئی اور شکایت کے باوجود آج تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ستمبر 2007 میں جب ہزاروں بدھسٹ مذہبی رہنماؤں نے سوکی کے گھر کی طرف مارچ کیا تو انہوں نے اپنے گیٹ تک آ کر ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کا آشیرواد بھی لیا۔ نظر بندی کے دوران دوبارہ یہ عوام کے سامنے نہ آ پائیں، اس لیے انہیں کچھ وقت کے لیے گھر سے جیل بھی منتقل کر دیا گیا تھا۔ 75 سالہ آنگ سان سو کی 6 اپریل 2016 سے 31 جنوری 2021 تک بحیثیت اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ اقتدار پر رہتے ہوئے بھی روہنگا مسلمانوں پر کیے گئے ظالمانہ تشدد کو اپنی سوکھی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور یہ کبھی نم نہیں ہو پائی۔ اس طرح وہ ظالموں کا ایک حصہ بن کر بین الاقوامی عدالت میں رسوا ہوئی۔ بقول ساحر لدھیانوی، "ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔" وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ کسان تحریک اور حکومت کا سلوک۔ تاریخ عالم میں تحریکات کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ انسانی زندگی یا معاشرہ جب جمود کا شکار ہوتا ہے، جب جبر میں شدت پیدا ہوتی ہے، جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، جب انصاف دم توڑنے لگتا ہے، جب بدعنوانی عام ہو جاتی ہے، جب استحصال غالب آ جاتا ہے، تب تحریکیں سر اٹھاتی ہیں اور انسانی زندگی اور معاشرے کو ایک نئی فکر اور عمل سے روشناس کراتی ہیں۔ ماضی میں متعدد تحریکات نے جنم لیا اور انسانی زندگی اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ خود ہمارے عہد میں کئی تحریکیں رونما ہوئی، جیسے اینٹی کیپٹلزم موومنٹ، اینٹی کنزیومرزم موومنٹ، اینٹی فیسزم موومنٹ، اینٹی نیوکلیئر موومنٹ، اینٹی وار موومنٹ، بلیک لائیوز میٹر۔
चिल्ड्रन राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, गे राइट्स मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट वगैरह। अगर ये कहें तो बेजा न होगा कि माशरा और तहरीकात लाजिम व मलजूम हैं। तहरीकात ही माशरे में तवानाई और फ़ालियत का सबब बनती हैं। बाज़ तहरीकात का असर देर पा होता है और बाज़ का असर वक्ती, और जब इन तहरीकात में शिद्दत पैदा होती है तो यही तहरीकात इनकलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और इंसानी ज़िंदगी और माशरे में गैर मामूली तब्दीली का पेश खैमा बनती है। इस तमहीद के तनाजुर में किसान तहरीक को देखा जाए तो कोई हैरत नहीं होती। मौजूदा हुकूमत ने 3 ज़रई क़वानीन मुतारुफ करवाए। हुकूमत का कहना है कि इन क़वानीन से ज़रई निज़ाम में मुस्बत तब्दीली आएगी और किसानों के साथ मुल्क का भी फ़ायदा होगा। मैं हुकूमत के इस नज़रिए को पूरी तरह मुस्तरद नहीं करता, लेकिन इन क़वानीन को जिस अंदाज से सामने लाया गया उस पर सवाल ज़रूर खड़ा होता है। क्या इन क़वानीन को मुतारुफ कराने से पहले किसानों या किसान तंजीमों से मशवरा किया गया, उनकी राय तलब की गई, उन्हें इन क़वानीन के फ़वायद और नुक़सानात से आगाह किया गया? जिन क़वानीन को हुकूमत किसानों के हक़ में बता रही है, किसान उसे अपने खिलाफ समझते हैं। बेशक हुकूमत ने किसानों से गुफ्तो शुनीद का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन कब? क़वानीन के ऐलान के बाद, और फिर ये गुफ्तो शुनीद अब तक बेनतीजा साबित हुई है। हुकूमत अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान अपनी बात पर बज़िद हैं। इस दौरान कुछ गैर मुतवक्को ऐसे वाक़यात रूनुमा हो गए कि हुकूमत और किसानों के रवैये में शिद्दत पैदा हो गई है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने इब्तिदा ही से किसानों की बात को खुले ज़हन दिल से सुनने और समझने की कोशिश नहीं की और न ही तहरीक के असरात को महसूस किया। किसानों के साथ हमदर्दी से पेश आने की बजाय उन पर नाकाबिले कबूल इल्ज़ामात आयद किए। कभी कहा गया कि तहरीक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, कभी कहा गया कि तहरीक को चीन की हिमायत हासिल है, कभी कहा गया कि तहरीक के बहाने खालिस्तानी अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, कभी किसानों को दहशतगर्द कहा गया। इन सारी बातों ने किसानों को हुकूमत से बदगुमान कर दिया, जिसके नतीजे में किसानों और हुकूमत के दरमियान नाकाबिले उबूर खलीज पैदा हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि किसानों की तहरीक को न सिर्फ मुल्क के अंदर से इमदाद मिल रही है, बल्कि बैरूनी ममालिक की भी तायीद हासिल है। अब किसानों की तहरीक हिंदुस्तान का दाखिली मामला नहीं रह गई है, इस पर तमाम अक़वाम आलम की नज़र है। मौजूदा हुकूमत ने खाह कश्मीर का मामला हो या पंजाब का, दानिशमंदी और दूर अंदेशी से सुलझाने की बजाय ताकत के जोर पर हल करने की कोशिश की है। नतीजतन मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गए हैं। कश्मीर का मसला 370 की तनसीख के बाद हिंदुस्तान का दाखिली मसला नहीं रह गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान के अलावा चीन, तुर्की, ईरान, मलेशिया और तेल बरामद करने वाले मुस्लिम ममालिक भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चीन की सरहदों पर फौज कशी का सिलसिला जारी है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं है। पाकिस्तान के साथ नाकाबिले मरम्मत हद तक रिश्ते बिगड़ गए हैं। मुल्क की दाखिली सूरत हाल भी इंतशार की शिकार है। मईशत तबाह हाल है, कारोबार बंद पड़े हैं, बैंक खसारे से दो चार हैं, जमहूरियत दम तोड़ रही है, रियासतों के दरमियान रस्सा कशी की कैफियत है, मजहब के नाम पर सियासत की बिसात बिछाई जा रही है, अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब किसान तहरीक की आग पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है। क्या ये तहरीक एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर लेगी और मौजूदा हुकूमत के लिए एक चैलेंज साबित होगी? ये देखना अभी बाकी है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों की इस मुनज़्ज़म और मजबूत तहरीक से मुल्क में एक नए सियासी और माशरती निज़ाम की तश्कील के इशारे मिल रहे हैं। जब मजहब की बुनियाद पर सियासी जमात बन सकती है तो पेशे की बुनियाद पर सियासी जमात क्यों नहीं बन सकती? मुल्क में मजहब के नाम पर इंसानों को तकसीम किया जा रहा है, लेकिन पेशे की सतह पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। किसान ना तो हिंदू होता है न मुसलमान, ना तो सिख होता है न ईसाई, न पंजाबी होता है न गुजराती, न बंगाली होता है न मद्रासी, वो सिर्फ किसान होता है। हिंदुस्तान की 60% आबादी ज़राअत पेशा है। क्या ज़राअत पेशे से वाबस्ता किसानों की कोई सियासी जमात नहीं हो सकती जो मजहब की बुनियाद पर खड़ी हुई सियासी जमात के मद्दे मुकाबिल हो?
وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم